نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 81 نماز کا ترجمہ اور نماز میں درود شریف کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کما جیسا کہ بارکتا آپ نے برکت نازل فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید بے شک آپ تعریف والے مجید بزرگی والے ہیں۔ بیت الخلاء کی سنتیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دانا پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ گزر چکا تھا۔ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، یعنی اپنی سطر کی حد الامکان آدمی حفاظت کرے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا، دھوکہ دینا کسی کو خلاف واقع بات کر کے دھوکہ دینا، گناہوں کے نقصانات جو انسان کو دنیا پیش آتے ہیں، خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔ اطاعت کے فائدے جو انسان کو دنیا کے اندر ملتے ہیں، سورہ اخلاص کی صورت مثالی محل کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص سورہ اخلاص سے مراد کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، جو آدمی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ بس کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں بہت سے محل ملیں گے۔ آخرت میں عمل جاری کی صورت مثالی چشمہ کسی ہے، یعنی صدقہ جاریہ ہے۔ انسان نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، تو اس کی صورت مثالی آخرت میں چشمہ کسی ہے۔ بس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ اور خیرات کیا کرے اور ایسے کام کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ چلتا ہی رہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی خیر کے کام کرنے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے اور خیر کو طلب کرنے والا بنائے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔